کے لیے۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حالیہ دنوں میں لگ رہا ایسے ہے کہ تحریک انصاف کے بہت سارے جو لوگ ہیں، عہدیدار ہیں، امپورٹنٹ شخصیات ہیں، بڑا غیر سنجیدہ ان کا رویہ نظر آ رہا ہے۔ کوئی ایک شخصیت آ کے کچھ اور بیان دیتی ہے، دوسری شخصیت کچھ اور بیان دیتی ہے، یہاں تک کہ آج پشاور ہائی کورٹ میں جج صاحبان انتظار کر رہے تھے کہ وکلا کب آئیں گے۔ تو یہ کیا وجہ ہے سر؟ کدھر یہ پارٹی میں اس قسم کے مسائل کیوں پیش آ رہے ہیں؟ بہت شکریہ اطہر بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ مشکل صورتحال سے ہماری جماعت گزر رہی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کا گھر کا بڑا اچانک نہ ہو تو پھر آپ کو جو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ خان صاحب کو زندگی دے اور وہ جیل میں ہیں، اور اللہ ان کو لمبی زندگی دے پاکستان کے لیے، ہم سب کے لیے، لیکن جو کہ اس وقت وہ ڈائریکٹلی خود کنٹرول نہیں کر پا رہے، تو ہماری جماعت ایسی تھی کہ ہم شروع سے ہی خان صاحب کی طرف دیکھتے تھے، اور ان کی پرسنالٹی اتنی ٹاورنگ ہے کہ حالانکہ ہمارے پاس اس وقت قریشی صاحب تو خیر اب بھی ہیں، اللہ ان کو بھی زندگی دے، قریشی صاحب جیسے سینئر سیاستدان بھی ہیں، اسد عمر بھائی جیسے تجربہ کار شخص بھی تھے، الوی صاحب جب صدر نہیں بنے تھے وہ بھی ٹاپ پہ کام کر رہے تھے، ایک زمانے میں جہانگیر ترین صاحب بھی تھے، بڑی سینئر لوگ موجود تھے ہمارے پاس، شیرین مزاری صاحبہ تھیں، سواتی صاحب، لاٹ آف پیپل۔ لیکن وہ خان صاحب کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ ہر چیز ہم ان کی طرف دیکھتے تھے۔ ان کی جیل جانے کے بعد ایک بہت بڑا پریشر آیا ہے کور کمیٹی پہ اور ہماری تنظیم پہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ مشکل حالات میں عمر ایوب خان صاحب نے، شبلی فراز صاحب نے، ہماری اور سینئر لیڈرشپ نے، رؤوف حسن بھائی نے، ان لوگوں نے اچھا کام کیا ہے، لیکن اس میں کچھ ہمارے لائرز آئے ہیں، ان پہ بھی بڑا پریشر۔ ایک طرف خان صاحب جیسی بڑی شخصیت کے کیسز، دوسری طرف ان میں سے بہت سے لوگ اپنے بھی حلقوں پہ جو ان کا ایک رائٹ ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو مشکل صورتحال ہے، میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ بہت سی چیزیں اس سے بہتر ہونی چاہیے تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی اپنی بیسٹ ایفرٹ کر رہا ہے، اینڈ تھنگز ول فال ان پلیس۔ جو کمیاں ہیں انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے، انشاءاللہ اس کو ہم دور کریں گے۔ اچھا سر، پارٹی ٹکٹس کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کارکن وغیرہ کنسرنز اپنے ریز کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں ٹکٹس نہیں مل رہے، اور جو مشاورتی ایک بورڈ یا کمیٹی بنی تھی جس نے خان صاحب سے جا کے مشاورت کرنی تھی، اس میں بھی تمام وکلا حضرات کے نام تھے، کوئی بھی سینئر بندہ جس طرح آپ ہو گئے، شبلی فراز صاحب ہو گئے، دیگر جو لوگ ہیں، کسی کا نام نہیں تھا۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ کسی سیاسی لیڈر کا بھی نام ڈال دیا جاتا جنہوں نے جا کے ٹکٹس کے حوالے سے مشاورت کرنی تھی؟ یہ میں خود تو کسی ٹکٹ کے حوالے سے کسی مشاورتی کمیٹی کا میں حصہ نہیں ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی ہو سکتا ہے میرے خیال میں کوشش کی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے جو صدر ہیں علی امین گنڈا پور صاحب پریکٹیکل آدمی ہیں، پریکٹیکل سیاستدان ہیں، تحریک انصاف کے ہر حلقے سے بہت حد تک ان کو یا تنظیم کے ذریعے ان کو واقفیت ہے۔ پنجاب میں البتہ مسئلے مسائل رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پنجاب کے پراپر جو ٹاپ لیڈرشپ تھی بہت سے تو جیل میں ہیں، کچھ پارٹی چھوڑ گئے، حماد اظہر صاحب رہ گئے ہیں، حافظ فرد صاحب ہیں، کچھ اور ہیں، عامر ڈوگر صاحب ہیں، سینئر آدمی ہیں۔ تو لوگوں نے کوششیں کی ہیں، کمیاں بہرحال اس میں رہ جانی ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں جس صورتحال میں لوگوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، تو پھر وکلاء کا بھی ایک رول ہے۔ خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ یوتھ کو بھی میں نے اس میں مناسب نمائندگی دینی ہے، وکلاء کو بھی نمائندگی دینی ہے، اور کچھ ایسے بھی وکلاء ہیں جو اس وقت ہمارے مین لیڈرشپ میں بھی ہیں ٹاپ پہ، لیکن ان کو پارٹی میں چونکہ زیادہ وقت نہیں ہوا تو حلقوں میں کارکنان سے اتنی واقفیت کا نہ ہونا بھی ایک وجہ ہے۔ تو بہت سے گمبھیر مسائل میں ایسے میرا نہیں خیال اطہر بھائی کہ اس طرح کے مسائل کا سامنا کسی بھی سیاسی جماعت کو ماضی قریب یا ماضی بعید میں پڑا ہے۔ ایون میں یہ سمجھتا ہوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ بھی جب وہ بزیا صاحب کے زمانے میں تو شی ہیڈ ٹو لیو دا کنٹری، لیکن جب وہ واپس آئی ہیں سن 88 میں ضیاء صاحب کی فوتگی کے بعد، جب وہ ایک سسٹم بنا اور الیکشن کی طرف ہو گئیں، تو ان کی پارٹی پھر واپس آنے کے بعد ایسی صورتحال کا نہ ان کو سامنا رہا نہ میاں صاحب کو، جو اس وقت تحریک انصاف کو جس لیول پہ ہمیں سامنا ہے۔ تو کمیاں ہیں، اس پہ میں انکار نہیں کرتا، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اہل ہیں، ان کو ان کا حق ملنا چاہیے، لیکن اس صورتحال میں جتنا ہو سک رہا ہے ہماری کمیٹی اپنی کوشش کر رہی ہے۔ اچھا سر، ملک بھر سے آپ لوگ الیکشن لڑیں گے اس ساری صورتحال کے اندر، اور آپ کس حد تک جو ہے پر امید ہیں کہ کوئی نتیجہ بھی نکال کے دکھائیں گے آپ لوگ؟ پر امید تو ہمیں اگر لیول پلینگ فیلڈ ہمیں ملتی ہے، لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جن لوگوں کو ٹکٹیں ہم دیتے ہیں وہ ٹکٹیں جمع کر پائیں،
اور کچھ بھی کیمپین وہ کر پائیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایون اگر 15-20 دن بھی ہمارے لوگ کیمپین کر پائے, ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا ہم ووٹ نکال لیں گے, اچھی سیٹیں ہم نکال لیں گے اور پورے ملک سے نکالیں گے انشاءاللہ, کیونکہ قوم ایک فیصلہ تو کر چکی ہے. اچھا سر, آپ کا ٹکٹ تو کنفرم ہے نا کہ الیکشن والے دن ماحول کیسے ہوتا ہے اور الیکشن سے ہفتہ 2 ہفتے پہلے ماحول کیسے ہوتا ہے, اور جو ٹکٹیں جمع کر رہے ہیں ہمارے دوست, ہمارے کینڈیڈیٹس, تو کیا ٹکٹ جمع کرنے کے وقت بھی وہی ہوگا جو نامینیشن پیپر جمع کرتے وقت ہوا تھا؟ کیا ہمارے کینڈیڈیٹس کو ٹکٹیں جمع کرنے دیا جائے گا, ان کو کیمپین کرنے دی جائے گی؟ یہ سوالات ایسے ہیں جو بڑے بڑے کوسچن مارکس ہیں اطہر بھائی, اور یہ الیکشن ختم ہونے کے بعد بھی یہ سوالات ریز ہوتے رہیں گے اگر ان کے جوابات ابھی نہ ملے. اچھا سر, آپ کا ٹکٹ تو کنفرم ہے, آپ تو مردان سے کھڑے ہو رہے ہیں نا؟ میری مثال تو وہ سلویسٹر اسٹیلون کی وہ کلف ہینگر والی مووی کی طرح ہے, ہمیشہ کوئی نہ کوئی. اچھا ویسے علی بھائی, یہ ماضی میں بھی جو ہے نا, جہاں پہ آپ کا حق بھی بنتا تھا وہاں پہ بھی آپ کا بڑا مسئلہ رہتا تھا, پر اس دفعہ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا مسئلہ ہونا چاہیے. دیکھیں, جو میری ہمیشہ دعا یہ ہوتی ہے کہ اگر میرے پاس ہونے سے میرے ملک, میری دین کی, میرے لوگوں کی اس میں خیر ہے تو اللہ مجھے پاس کرے. یہی میں نامینیشن پیپرز کے وقت بھی دعا کی تھی کہ اگر میرے نامینیشن پیپر ایکسیپٹ ہونے میں میری جماعت اور میرے ملک کی بہتری ہے, تو اگر مجھے ٹکٹ ملنے میں اور میرے دوبارہ اسمبلی میں آنے میں ملک کی بہتری ہے تو اللہ پھر مجھے وہ ادھر لے آئے. ادروائز عزت سے گزر رہی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے آنے سے ملک کے نظام میں کوئی بہتری نہیں آتی اور آپ ملک کو ان دا لارجر پرسپیکٹو کوئی ایڈ نہیں کر پاتے, تو صرف یہ ہے کہ ایم این اے بن جانا, پھر الٹیمیٹلی ایک دن ایسا ضرور آتا ہے جب آپ آخری بار ایم این اے بن کے گھر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہر کسی کو یہ سوچنا چاہیے کہ 15-20-30 سال سیاست کر کے میں نے پاکستان کی ان دا لانگ رن کیا میں نے خدمت کی ہے, کیا چیز میں نے ٹھیک کیا. اچھا سر, آپ اکثر دیکھیں علی صاحب, آپ سر اکثر پاکستان کی بات کرتے ہیں. اب یہ پاکستان کو آپ نے جوڑنا کس طرح ہے؟ اب ہم یہاں پہ بیٹھ کے بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں, گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ بہت بڑا ایک فریکچر آیا ہوا ہے, بہت ساری ایسی چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی. تو ہم پاکستان کو آگے کس طرح لے کے چلیں گے؟ اسی طرح تقسیم کی سیاست ہوتی رہے گی کہ ہم اکٹھے بھی ہوں گے؟ میرے خیال میں ملک کا اگر ہم سوچیں اور اپنی ذات پہ اپنے ملک کو ہم فوقیت دیں, سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے سرکار دو عالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بہت ہی نزدیکی ان کی ہستیاں تھیں, ان میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ان کے بڑے قریب تھے, اور ان کے تو رضائی بھائی بھی تھے اور چچا بھی. تو ان کی جب شہادت ہوئی ہے غزوہ احد میں, تو وہ جو تکلیف ان کو پہنچی ان کی ساری زندگی رہی, اس سے بڑا غم تو کسی کا نہیں تھا نا. انہوں نے دین کی خاطر اور امت کی خاطر انہوں نے بڑا دل کیا اور ایک بہت بڑے درگزر سے کام لیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ 2/3 اکثریت ہمارے ساتھ ہے, الیکشن میں اگر اللہ ہمیں جیت کا موقع دیتا ہے تو عمران خان صاحب نے خود بھی رمضان المبارک میں یہ بات کی تھی ہمارے ایک بھائی سے, اینکر سے, سیاست.pk کے ہمارے بھائی ہیں, ان سے, کہ ہم اسی طرح فتح مکہ میں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درگزر والا معاملہ کیا تھا, ہم اس طرح جانا چاہیں گے, انتقام نہیں لینا چاہیں گے. ہاں ایک بات انہوں نے کی تھی کہ جس نے کوئی ملک کا نقصان کیا ہے تو وہ پھر قانون یا آئین کے ذریعے, عدالت کے ذریعے, لیکن ہم ذاتی کسی سے پرسنل نہیں ہوں گے. تو یہی سوچ اگر دوسری طرف بھی ہو تو پھر بات آگے جا سکتی ہے. میرے لیے جو سب سے بڑا لمحہ فکریہ ہے, I'm past 45 now, اب ہم وہ کیا کہتے ہیں ہاف سینچری کے قریب ہوں تقریباً سال 2 سال میں. مجھے جو سب سے بڑا لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے 18 سے 25 سال کے بیچ میں, جب وہ اپنی ایک فیوچر کی طرف سوچتے ہیں, بہت سے لوگ ان میں آرمڈ فورسز میں جاتے ہیں, کچھ سول بیوروکریسی میں جاتے ہیں, کچھ اور پروفیشنل ڈاکٹر انجینئر, تو میں یہ دیکھ رہا ہوں, میں ایک گیپ دیکھ رہا ہوں ہمارے اداروں میں اور ہمارے اس نوجوان طبقے میں. یہ گیپ نہیں ہونا چاہیے, یک جان دو قالب ہونا چاہیے, اور اس میں ہم اپنا کردار ادا کریں گے, عمران خان صاحب ادا کریں گے, لیکن سب کو اس میں رول ادا کریں گے تو یہ گیپ ختم ہوگا. اور دیکھیں کوئی ایسی بات نہیں ہے, قوموں پہ مشکلات آتی ہیں, قوم پہ مشکل مرحلے آتے ہیں, ہم اگر سیاست میں ہیں تو اسی لیے آئے ہیں, ہم کوئی مزے کرنے نہیں آئے. It's not a bed of roses, we know کہ there will be thorns, ہمیں پتہ ہے کانٹے ہوں گے, اور کچھ کانٹے چبھے ہیں, مزید کے لیے بھی تیار ہیں, لیکن ملک کی بہتری کی خاطر, ذات کے لیے نہیں. علی محمد خان صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.